بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا آج 79واں پروگرام ہے، اور یہ آج کا پروگرام بڑے لوگوں کے خطوط کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے 2 پروگراموں میں ہم کچھ خطوط کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج خیال آیا کہ خطوط نویسی کی اور خط بھیجنے کی میڈیا میں کیا اہمیت ہے، اس سے ذکر شروع کیا جائے۔ میڈیا کے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، جو جدید ذرائع ہیں آج کل کے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ای میل، واٹس ایپ اور بہت سارے، لیکن سب سے جو قدیم ابلاغ کا ذریعہ تھا اور بہت عرصے تک رہا ہے اور اب بھی ہے، وہ خطوط بھیجنے کا تھا۔ 500 قبل مسیح میں بھی خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری تھا، اور اس زمانے کی جو مصر کی ملکہ تھی، اس نے کسی رہنما کو، کسی سربراہ کو، کسی بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا، اس کا ذکر موجود ہے تاریخ میں۔ پہلے خطوط لکھنے کے لیے کاغذ تو نہیں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پہاڑوں پر لکھا جاتا تھا، غاروں کے اندر لکھا جاتا تھا، برتنوں پر لکھا جاتا تھا۔ پھر زیادہ قریب کے دنوں میں جانوروں کی کھالیں جو ہیں سکھا کر اس کام کے لیے استعمال ہونے لگیں، اور پھر کاغذ ایجاد ہو گیا، اور کاغذ ایجاد ہونے کے بعد پھر سب سے آسان طریقہ اور سب سے آسان رابطہ۔ اب کاغذ کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، اور اب موبائل اور نیٹ اور لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، اور اب کہا جائے تو ای میل اور واٹس ایپ اور میسیجنگ کا زمانہ ہے۔ بات وہی ہے، وہی خطوط جو پہلے لوگوں کے ذریعے زبانی پیغامات بھجوائے جاتے تھے، پھر قاصدوں کے ذریعے لکھے ہوئے خطوط جانے لگے۔ ایک زمانے میں کبوتروں کے ذریعے بھی پیغام رسانی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ مغل بادشاہوں اور دیگر ہندوستان کے بادشاہوں کی اکثر تخیلاتی جو تصاویر ہیں، ان میں وہ ایک گول لپٹا ہوا ایک اسکرول ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر حفاظت کے ساتھ وہ خط نکال کے بادشاہوں کو دیا جاتا ہے، جو اکثر مغلوں کے بارے میں جو فلمیں بنی ہیں ان میں بھی دکھایا گیا ہے۔ خطوط عام طور پر بادشاہ اپنے گورنروں کے نام، اپنے خلفاء کے نام لکھا کرتے تھے۔ کچھ دوسرے اس زمانے کے جو دیگر بادشاہ تھے، ان کو بھی خطوط لکھے جاتے تھے۔ ان میں یا تو دوستی کا اظہار ہوتا تھا، یا کوئی وارننگ ہوتی تھی، یا جنگ کرنے کی دھمکیاں ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال یہ خطوط کا سلسلہ بہت اہم سلسلہ رہا ہے۔ میڈیا کا بہت اہم حصہ خطوط نویسی اور خطوط ابلاغ کا ایک بہت اہم اور پرانا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ مبارک میں بہت سارے رؤسائے عرب کے علاوہ اس زمانے کی جو طاقتیں تھیں، کسریٰ اور روم کی جو سلطنتیں تھیں، فارس کی جو سلطنت تھی، اور دیگر ان کے سربراہوں کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، اور ان سربراہوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 سے 250 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے۔ ان میں سے جو شاہ حبشہ تھے، جو موجودہ جزیرہ نما عرب یا سعودی عرب کے قریب ترین ملک ہے، اس کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ حضور نے 4 خطوط بھیجے تھے۔ کچھ مہاجرین پہلے ہی قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے تھے، انہوں نے ہجرت کی تھی، اور اس وہاں کے بادشاہ نے، جو عیسائی بادشاہ تھا، ان کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ وہاں رہیں۔ دیگر خطوط رؤسائے عرب کے نام تھے،
لیکن ان خطوط میں سے جو خطوط موجود ہیں وہ بہت کم ہیں، اور وہ بھی ان کی منقول ہیں، خطوط کی اصلی خطوط شاید بہت کم ہیں جو کچھ عجائب گھروں میں رکھے ہوں گے۔ حضور نے جو خطوط لکھے ان میں اس زمانے کی خطوط نبوی سے ہٹ کر جو طرز تخاطب اختیار کیا وہ مختلف تھا۔ پہلے خطوط میں مکتوب الیہ کا نام ہوا کرتا تھا اور آخر میں خط بھیجنے والے کا نام ہوتا تھا، لیکن حضور نے جو طرز تخاطب استعمال کیا وہ یہ تھا کہ من اور اس کے بعد اپنا نام اور محمد الرسول اللہ یہ لکھتے تھے، اور پھر بعد میں مکتوب الیہ کا نام ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح تخاطب کی وجہ سے ایران کا جو خسرو پرویز تھا، فارس کا اس زمانے کی سلطنت کا، اس نے حضور مبارک کا نامہ مبارک اس بات پر پھاڑ دیا تھا کہ انہوں نے تو خود اپنے آپ کو جو دعویٰ کیا ہے رسول اللہ ہونے کا، میں اس کو نہیں مانتا۔ ان خطوط میں حضور نے جو پیغام ان لوگوں کو بھیجا وہ اسلام کی دعوت کا پیغام تھا۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، تم اس ہدایت کو تسلیم کر لو اور اس ہدایت کو تسلیم کر کے صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اسی طرح کے خطوط اس زمانے میں لکھے گئے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ان میں سے جو نجاشی کے نام خطوط لکھے گئے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔